حضرت العلام مولانا ابوالحسن نوری مدث اللہ العالی، جن کی کرم فرمائیاں اور ان کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں طلب کیا، میں آپ کی دعوت پر حاضر آیا۔ ویسے بھیونڈی کا تجربہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا اس سے قبل، اور کئی معاملات دیکھنے کو آتے تھے، تو آج احباب نے جو ہمارے ٹیم کے حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی بھیونڈی جاتے ہیں وہاں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ نئی جگہ پر ہم جا رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم سنی ہیں، اولیاء کی مدد سے ہی جانا چاہیے۔ تو یہ اولیاء مسجد ہے تو انشاءاللہ العزیز معاملات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اور جب یہ وسیلہ اور نسبت ساتھ میں ہو تو اچھے اچھے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے، اور الحمدللہ یہی نسبت ہے جو آج تک ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں۔ آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بس معاملات ایسے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے۔ اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا، اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا۔ صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں، کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے، تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں۔ دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی، مومن تھے تو کافر بن گئے، سیکولر بننے کے چکر میں، لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی۔ موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے۔ ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے، اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا، سب کو مناتے مناتے رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے، لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے، اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی، لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہو۔ نوجوانوں، آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے۔
قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے. ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو. ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد, لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی. جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں, اور آپ کا ایک قاصد, حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن, جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے, اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر, ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں, تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا, ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں, پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی, سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان, ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے, آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں, اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا, خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, 1000 اور کچھ صحابہ تھے, لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جلال دیکھا, وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی, اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی. اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی, تاریخ شاہد ہے, نہ وہ گورنر باقی رہا, نہ وہ سلطان باقی رہا, نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے, صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا, وہ ان کی پیورٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے, پہلی جنگ تھی, صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے, تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ,
سختیاں بڑھ گئی, 1000 سے زیادہ کافر آ گئے, ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں, ہم امت محمدیہ ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے, اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا, آپ کے ساتھ چلتے. یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا, وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا, سوچنا پڑتا. ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے, تعداد سے نہیں, تعداد سے نہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا. قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے, قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی, اخلاص تھا, جو حساس تھے. آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رانائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے. میرے عزیزوں, کفار و مشرکین, یورپ کے یہ سارے فسادی, امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں, ان کا تو مذہب ہی ہے, لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں, اپنے عیش میں جی رہے, آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا آج بھی جاؤ شادیوں میں, اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے, نالیوں میں پھینکا جاتا ہے, پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے, سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی, کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے, یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں, ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے, بخار زدہ ہو جاتا ہے. آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا, دبئی والے, سعودی والے, بحرین والے, قطر والے, ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں. میرے عزیزو, اندازہ کرو جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں, اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے. وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر, ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی. آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, احساس اگر نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے.